یوسف زائی صاحب کی بات آپ نے سن لی ہوگی. شوکت یوسف زائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ایک تو یہ جو غیر قانونی افغان یا وہ افغان جن کی شہریت نہیں ہے پاکستان کی, ان کے لیے. دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. حکومت کوشش کر رہی ہے جو دہشت گردی کی لہر بلوچستان اور کے پی کے میں جو ہوئی ہے, جس سے ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, یا جو ہمارے فورسز قربانیاں دے رہے ہیں, اور اس جو مسلط کی گئی دہشت گردی ہے, جو بھی ہتھ کنڈے ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہے ہیں, اس کے لیے آپریشن میں اپنی جانیں اور اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. جس طرح جعفر ایکسپریس میں کئی قیمتی جانیں انہوں نے بچائی, تو ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں, اپنے جو فورسز کے جوان ہیں. اور جو بات میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت سے کیا بات کر رہے ہیں, دیکھیں حکومت اسی طرح کوشش کر رہی ہے جس طرح 2013 میں ہماری حکومت تھی, اور 2014 میں جب سانہ اے پی سی ہوا, سانہ جو ہوا تھا پشاور میں, تو اس پہ تمام جماعتوں کو بٹھایا اور قومی یکجہتی کے ساتھ ایک آپریشن شروع کیا, ضرب عضب, جس کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا, اور ہمارے فورسز نے قربانیاں دیں اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. تو آج بھی جو اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, تو آج بھی حکومت کی یہ کوشش ہے, اور کل جو اہم اجلاس ہو رہے ہیں اسی طرح قومی یکجہتی اور اسی طرح اتفاق سے فیصلے ہوں جس طرح 2014 میں ہوئے تھے, تاکہ ہم اس جو دہشت گردی کی لہر ہے, جو یہ قومی مسئلہ ہے, یہ ایک جماعت کا ایک صوبے کا نہیں ہے یا وفاق کا نہیں ہے, یہ سب صوبے اور وفاق اور تمام جماعتیں مل کر فورسز کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو کھیلدار صاحب, شوکت یوسف زائی صاحب کا موقف یہ ہے کہ حکومت کی کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے. غیر قانونی افغان جن کو باہر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے, حکومت کی کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے. کبھی کوئی ڈیٹ دی جاتی ہے, کبھی کوئی ڈیٹ دی جاتی ہے. یہ شوکت یوسف زائی صاحب کہہ رہے ہیں, اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں, حکومت جو یہ سینسیٹیو ایشو ہیں وہ ٹی وی پہ یا سڑکوں پہ بات چیت سے حل نہیں ہوں گے. یہ جو فورم ہے متعلقہ, ان کا میرا جو ان کی جماعت کو کل اگر یہ شرکت کریں گے, تو ان کو سب آپریشن کے حوالے سے یا جو بھی سوالات ہیں یا ان کے جو تحفظات جو وہ بات کر سکتے ہیں, وہ ایک فورم موجود ہے. ٹی وی پہ کہنا کہ ان سینسیٹیو ایشو پہ یہ نہیں ہو رہا ہے, ہم ان کو مانتے نہیں ہیں, یہ سیاست کے لیے تو ان کے پاس یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی ان کو بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے. اور کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, اگر یہ وفاق سے تعاون نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان کو سنجیدگی سے, ذمہ واری سے بات کرنی ہوگی. کھیلدار صاحب, ایک تو مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ اے پی سی جذبے سے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. ٹھیک, اچھا, اے پی سی کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ہمارا کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا آلریڈی دہشت گردوں کے خلاف یا ان ملیٹنٹس کے خلاف جو پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, معصوم جانیں لے رہے ہیں, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں, آل آؤٹ جا رہے ہیں؟ پھر ایسے میں اے پی سی کی کیا ضرورت ہے اور اس کی سگنیفیکنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلے انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے مختلف کے پی کے میں, بلوچستان میں یا کہیں پہ بھی. وہ اپنے اس کے بنیاد پہ اس کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بھی کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے. یہ جو تازہ لہر آئی ہے, تو یہ ضرورت تھی کہ تمام جماعتوں کو, پارلیمانی لیڈرز کو, پارٹیوں کو اس میں آن بورڈ کیا جائے. یہ مطالبہ ان کی طرف سے بھی آیا تھا. تو یہ جو قومی معاملہ ہے, تو اس پہ یہ پارلیمنٹ کا فورم ہے, اسپیکر صاحب کو ضرورت پڑی اور انہوں نے یہ گزارش کی, تو اس کے بعد یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو اس اجلاس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی سنجیدگی سے ہم وہ جماعت نہیں ہیں جس طرح یہ وفاقی حکومت بانی پی ٹی آئی کو شامل کر سکتی ہے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے, مگر وزیر اعظم نہیں بیٹھتے تھے. ہم تو ان کو بانی پی ٹی آئی کو شامل کیا جا سکتا ہے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ انہیں پیرول پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اے پی سی کا حصہ ہوں. دیکھیں, بانی پی ٹی آئی اس وقت نہیں, میں آپ کو بتاؤں, بانی پی ٹی آئی اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں, وہ اپنے کیسز میں بند ہیں. وہ اس وقت نہ ایم این اے ہیں, نہ پارٹی کے سربراہ ہیں, نہ وہ کوئی کاؤنسلر ہے. ہاں, یہ ضرور ہے اسی کی بنائی ہوئی جو آرگنائزیشن میں عہدے ہیں, جو ان کی پارٹی ہے, پارلیمانی لیڈر ہے, اپوزیشن لیڈر ہے, پارٹی کے چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب, تو وہ پارٹی بھی تو اسی کی ہے نا. تو ان کو, اس پارٹی کو آن بورڈ کیا گیا, ان کو جو ان کا ڈیو شیئر ہے اپوزیشن کا, وہ اس میں شامل ہوں گی, اور انشاءاللہ وہ کل بیٹھیں گے.
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص کی انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. اگر ایک شخص کو اس لیے باہر لانا ہے کہ اس کے مطابق یہ فیصلے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قانونی بھی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ آ سکتے ہیں. تو دوسری بات، ان کی پارٹی جب آن بورڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے مطالبات قومی ایشوز پہ نہیں کرنے چاہیے. ہاں سیاست کرے ہماری پارٹی، قومی ایشوز پر اس طرح کے مطالبات نہیں ہونے چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.